اور وقف النبی سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اور وہ میں واقعہ آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں ناظرین اکرام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے قرآن پاک سننا۔ قرآن پاک سننا آپ کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ طلباء کرام توجہ سے سنیے گا، بڑا رلا دینے والا واقعہ ہے۔ اتنی فکر تو ہمارے والدین کو ہماری نہیں ہوتی جتنی فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی ہے۔ اور یہ واقعہ آپ مشکات المصابی باب فضائل القرآن کے اندر حدیث موجود ہے، اور اس کا مفہوم جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب صحابہ کہ انہوں نے قرآن پاک حضور سے سیکھا، حضور سے پھر آگے یاد کیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا بھی رہے ہیں۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ قرآن سننا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں، سورۃ النساء۔ سورۃ النساء پڑھتے ہیں۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آنکھیں بند کر دی ہیں، سامنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا آپ بھی آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے نا وہ کیسا منظر ہوگا کہ حضور سامنے بیٹھے ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن کی تلاوت سنا رہے ہیں۔ پڑھنے والے صحابی ہیں، سننے والے اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا وہ منظر تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ پھر اللہ، غلطی کی بات کہاں، جہاں تو ہم رٹا رٹایا پڑھتے ہیں، حفاظ جیسے پڑھتے ہیں، کہیں غلطی نہ ہو جائے، ترجمہ آتا نہیں ہوتا۔ لیکن جبکہ میرا کہنا یہ ہے کہ حفاظ اگر ترجمے کے ساتھ قرآن سیکھیں نا، پڑھیں، حفظ کریں تو کبھی نہ بھولیں۔ ویسے بھی قرآن پڑھتے رہیں تو پھر بھی کبھی بھولتا، اگر چھوڑیں گے تو پھر بھولیں۔ جب آپ پہنچے نا حضرت عبداللہ بن مسعود، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا پر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود پڑھ رہے ہیں اور اس آیت پر پہنچے ہیں۔ توجہ کیجئے، تو ساتھ ایک آپ کے صحابی بیٹھے ہیں، انہوں نے نا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ہلایا، ہاتھ لگایا ان کے گھٹنے کو، کیونکہ آنکھیں بند کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آنکھیں اٹھائی نہیں جاتی۔ ظاہر ہے صاحب نے اتنی بڑی ہستی ہیں تو آنکھیں کیسے اٹھا کے کوئی دیکھ سکتا ہے۔ تو ساتھ والے صحابی بیٹھے، انہوں نے یہ منظر جب دیکھا نا تو انہوں نے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود کو ایسے، مسعود رضی اللہ عنہ کو ہلایا، ایسے ہاتھ لگایا، اٹھے۔ اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ لگایا نا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے اور اس صحابی کی بات کی طرف توجہ کی۔ کیا بات ہے؟ تو ساتھ جو صحابی بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ حضور کی طرف دیکھیے۔ اللہ اکبر، سامنے آقا کو تو دیکھیے ذرا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود جب وہ بات سنتے ہیں نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے مبارک کو دیکھتے ہیں۔ دیکھتے کیا ہیں کہ حضور رو رہے ہیں، حضور رو رہے ہیں۔ پہلے تو کیونکہ ظاہر ہے حضرت عبداللہ بن مسعود آنکھیں بند کر کے پڑھ رہے ہیں یا نظریں نیچی ہیں تو سامنے سے نہیں حالات آپ دیکھ رہے، اور جب ساتھ والوں نے متنبع کیا تو پھر آپ نے جو ہے وہ آنکھیں اٹھائی اور دیکھا کہ حضور رو رہے ہیں۔ آپ نے تلاوت روکی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک ابی و امی، کہ آپ رو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ آپ نے قابل غور بات ہے، سننی ہے، ادھر سے کان سے سن کے ادھر نکال نہیں دینی ہے۔ بڑی قابل بات میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اتنی پرواہ آپ کے والدین کو بھی آپ کی نہیں ہوگی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی پرواہ ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کا قلم وجد میں آتا ہے نا تو آپ لکھتے ہیں، قلم اٹھتا ہے لکھتا ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں۔ جہاں ایک باپ بیٹے سے باغے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ یعنی قیامت کا دن ہوگا، باپ کو بیٹے کی خبر نہیں ہوگی، ماں کو بیٹے کی خبر نہیں ہوگی، تو وہاں اگر کسی کا لطف کام آئے گا اور اگر کوئی نگاہ کرم کریں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کا کرم ہوگا۔ اور یہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ جو ہمیں دیا اعلیٰ حضرت نے، آج ہمارے اندر یہ عقیدہ کہاں ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں، تو جب وجہ پوچھی تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے عبداللہ، قیامت کا وقت ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا اتنا بڑا دن ہوگا، اور اس کی گرمی اور اس کی دہشت اور اس کا ڈر نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ، سورہ حج کا پہلی آیت بندے کے دل کو اندر سے بالکل سمجھ لیں کہ ہلا کے رکھ دیتی ہے یہ بات کہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو حضرت حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا تو مجھے ساری امتوں کی گواہی جو ہے وہ میں نے دینی ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر ایک قوم میں سے، ہر ایک امت میں سے کوئی ایک ایک گواہ لے کر آیا جائے گا، لیکن مجھے ساری امتوں پر گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت سے اس کا ایک ایک گواہ بنا کے لایا جائے گا قیامت کے دن کہ تم اپنی امت کے حق میں گواہی دو کہ یہ کیا ہے، کیا کرتی تھی۔ تم حضور فرماتے ہیں مجھے رونا اس لیے آ گیا کہ میں قیامت کے دن سب کی گواہی کے لیے پیش کیا جاؤں گا، حتیٰ کہ اپنی امت کی گواہی میں کیسے دوں گا جبکہ میری امت میں بنی اسرائیل سے زیادہ گناہ پائے جاتے۔ تو یہ واقعہ میں اس لیے آپ کے سامنے پیش کرنا میں نے ضروری سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری کتنی فکر ہے۔ اور یاد رکھیں شہید کا بخاری شریف میں بھی جہاں پر بھی شہید کا وہاں پر اس کا جو معنی ہے وہ شاہد کے معنی میں ہے، یعنی حاضر کے معنی میں ہے۔ بخاری سے میں آپ کو حوالہ بتا سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، جو بخاری کی رٹ لگاتے ہیں اور جو بخاری کے بغیر کسی کا حوالہ قبول نہیں کرتے ہیں، تو بخاری میں بھی شاہد کا معنی جو ہے نا وہ کیا لیا گیا ہے؟ حاضر۔ اور شہید اگر آپ گواہی میں بھی لیں تو شہید ویسے ہی زندہ ہے۔ اگر شہید کا اگر معنی لیں تو شہادت جو پانے والے ہیں اگر ان کا مطلب لفظی معنی لیں تو، لیکن اس کا معنی حاضر بھی ہے، تو ظاہر ہے جو واقع پہ موجود ہوتا ہے، جو حاضر ہوتا ہے، جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، گواہی تو وہی دیتا ہے۔ جیسے کہ سورۃ النور میں زنا کرنے والا اور زنا کرنے والی، اگر ان کے حق میں 4 گواہی دینے والے ایسے ہو جاتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پھر ان پر کیا ہوگا؟ کوڑوں کی سزا لگے گی، ٹھیک ہے نا، اپنی آنکھوں سے۔ تو ظاہر ہے حضور دیکھ رہے ہیں نا، حضور دیکھ رہے ہیں، تو تبھی بروز قیامت ساری امتوں کی اور اپنی امت کی بھی کیا کریں گے؟ گواہی دیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ واقعہ سن کے قسم بخدا اگر کسی کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہوا نا تو وہ یہ سوچے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری کتنی فکر ہے تو ہمیں کیوں نہیں فکر ہے۔ لہٰذا فکر کیجیے، آخرت کی فکر کیجیے۔ قسم بخدا یہ دنیا تو ایک سیکنڈ کے بعد پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ بہرحال اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔